حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے آپ سنیں کہ آپ کا آبائی وطن، آپ کی ولادت عراق میں ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آپ نے دعوت توحید پیش کرنی شروع کی، اللہ کی طرف جب بلانا شروع کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت کچھ سخت و سست کہنے کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ اگر تم نے تمہارا مشن بند نہیں کیا تو ہم تمہارے ساتھ سخت کارروائی کریں گے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی چیز سے ڈرے نہیں، اور اپنے رب کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کا آپ نے عزم مصمم کرتے ہوئے ہر تکلیف کو گوارا کرنا آپ نے منظور کر لیا۔ اب آپ دیکھیں، پہلے تو بہت دلائل آپ نے پیش کیے، دعوت کے کام کے اندر پہلے دلیلیں ہوتی ہیں، تو دلیلیں آپ نے پیش کی۔ تو آپ جانتے ہیں نمرود نے کیا کہا؟ اس شخص نے یہ کہا کہ آپ مجھے خدا نہیں مانتے تو آپ کا خدا کیسا ہے ذرا یہ بتائیے، دلیلیں ذہن میں رکھیے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل میں فرمایا، میں جب بھوکا ہوتا ہوں تو وہ مجھے کھلاتا ہے، یطعمنی ویسقین، اور پیاسا ہوتا ہوں تو مجھے وہ پلاتا ہے۔ جب مجھے پیاس لگتی ہے تو مجھے پلاتا ہے، جب بھوک لگتی ہے تو مجھے کھانا عطا کرتا ہے۔ میرا رب یہ ہے، اس کی یہ شان ہے۔ اور میرا رب زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ نمرود نے یہ کیا کہ ایک قیدی کو بلایا جس کو موت کی سزا مقرر کر دی گئی تھی جس کے لیے، اور اسے کہا کہ جا تو آزاد ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتا ہے کہ میں بھی تو دیکھو اس کے اوپر موت کا حکم نافذ ہو چکا تھا، میں نے اسے چھوڑ دی، میں بھی تو مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ یہ اس کی بھونڈی دلیل تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سنا اور آپ نے محسوس کیا کہ اس کی دلیلیں بودی ضرور ہیں، لیکن اب ایسی دلیل اس کے سامنے پیش کی جائے جس کا جواب اس سے بن نہ پڑے، تو آپ نے فرمایا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر۔ تو قرآن کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، مبعوث ہو گیا وہ۔ اب اس کے دلیل کا کوئی اس کے پاس جواب نہیں تھا، اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا اس کے پاس جب کوئی جواب نہ بن پڑا تو آگ جلا کر اس کے اندر ڈالنے کا پلان بنایا۔ بہت غور سے سنیے گا، بہت ساری چیزیں آج آپ کو سمجھ میں آئیں گی اور زندگی میں کام آنے والی بہت ساری چیزیں آپ کو انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ جب آگ جلائی گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈالنے کا سارا انتظام کر دیا گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر آئے اور آ کر کے عرض کرتے ہیں، ہل لک حاجت یا خلیل، اے خلیل آپ کی کوئی حاجت ہو تو بیان کرو۔ اب میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آگ میں ڈالے جانے کا معاملہ ہے اور سچویشن ایسی ہے کہ آگ کی تپش، آگ کی تکلیف نگاہوں کے سامنے ہے، اور ایسا فرشتہ آ کر کے کہہ رہا ہے جس فرشتے کی سچویشن یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر بے روک ٹوک آنے جانے والی اس کی پوزیشن ہے، اور وہ آ کے پوچھ رہا ہے ہل لک حاجت یا ابراہیم، اے ابراہیم کوئی حاجت ہو تو بیان کرو۔ تو چونکہ خلیل تھے اور اللہ سے، اللہ کے علاوہ سب سے کٹ کر اس کے ہو کر کے رہے تھے، تو آپ نے برجستہ فرمایا جبریل حاجت تو ہے لیکن تجھ سے نہیں، حاجت تو ہے تجھ سے نہیں، میرے مولا سے میری حاجت ہے۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا اسی سے اپنی حاجت پیش کر دیں۔ فرماتے کیا پیش کروں، وہ تو دلوں کے حالات کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ ایک قلت۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی پوری تیاریاں ہو چکی، منجنیق تیار ہو چکی، اور جب آگ کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا، اس طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے وہاں پر ڈالا گیا، تو آپ کی زبان پر کون سے کلمات تھے یہ یاد رکھیں۔ اس موقع پر
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبان پر تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ آپ کی زبان پر کلمات حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور ادھر سے منجنی کے ذریعے اس طرف بھیجا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. ادھر سے رب قدیر جل جلالہ نے آگ کو حکم دیا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ کے اندر گئے تو اب وہ آگ نہیں تھی بلکہ باغ بن چکا تھا، باغ بن چکا تھا. اب دیکھیں یہاں پر ایک اور چیز دیکھیں، قرآن شریف کے اندر بردہ بھی آیا اور سلامہ بھی آیا. برد کے معنی ہوتا ہے ٹھنڈا. تو کبھی کبھی ٹھنڈک بھی بہت نقصان دیتی ہے، بہت زیادہ ٹھنڈک بھی پریشانی پیدا کرتی ہے. میرے رب کی عظمت پر قربان جائیے کہ بردہ کے ساتھ میرے کریم نے سلامہ بھی فرمایا. ایسی ٹھنڈی نہ دینا جس کی ٹھنڈی نہ ہو جانا جس کی وجہ سے میرے ابراہیم کو تکلیف پہنچے، بلکہ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جانا تاکہ میرے ابراہیم کو راحت ہی راحت پہنچ جائے. لیکن حضرت ابراہیم نے اف نہیں کہا. یہاں مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے تو عرض کر دوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک عادت تھی، کبھی تنہا نہیں کھاتے تھے، کبھی نہیں. وہ ہمیشہ مہمانوں کے ساتھ کھاتے تھے، کبھی بھی تنہا نہیں کھایا انہوں نے، مہمانوں کے ساتھ ہی کھاتے تھے. ایک بار ایسا ہوا کہ کوئی مہمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر پر نہیں آیا تو آپ نے کھانا نہیں کھایا. آپ جا کر راستے پر کھڑے ہو گئے کہ کوئی نکلنے والا نکلے، اسے پکڑ کے لے جاؤں اور ساتھ میں کھانا کھلاؤں. یہ ایک تفصیلی واقعہ ہے کہ ایک ملا اسے لے کر کے آئے کھانا کے لیے دسترخوان پر. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب اس کے سامنے کھانا رکھا تو بغیر بسم اللہ پڑھے اس نے کھانے میں ہاتھ ڈالا. حضرت ابراہیم نے ہاتھ پکڑ لیا اور ارشاد فرمایا جس خدا نے رزق دیا ہے اس کا نام لیے بغیر اس کے کھانے میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے. اس نے کہا میں تو خدا کا نام نہیں لوں گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تجھے کھلاؤں گا بھی نہیں. اور وہ چلا گیا. غیب سے آواز آتی ہے اے ابراہیم ایک مرتبہ اس نے میرا نام نہیں لیا تو تو نے دسترخوان پر سے اٹھا دیا. میں تو زندگی بھر یہ میرا نام نہیں لیا پھر بھی اسے میں کھلا رہا ہوں. یہ رب کی شان. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کبھی تنہا نہیں کھاتے تھے. ایک بار تو ایسا ہوا کہ نہ کوئی آدمی ملا نہ کوئی مہمان آیا تو حضرت ابراہیم کی عادت پر میرے کریم نے اتنا کرم فرمایا کہ فرشتوں کو مہمان بنا کر کے بھیج دیا. یہ بات ہمیشہ سے یاد رکھیں، جس بندے پر اللہ کرم کی نظر فرماتا ہے اس کے گھر مہمانوں کی آمد و رفت ہوتی ہے. مہمان کا آنا باعث برکت ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو مہمان کے آنے کے 40 روز پہلے اس کا رزق میزبان کے گھر پر پہنچ جاتا ہے. اور جب مہمان گھر پر آتا ہے کھانا کھا لیتا ہے اور گھر سے رخصت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مہمان کی وجہ سے کئی دنوں کی روزی بھی اسے عطا کرتا ہے اور اس کے گھر کی بلاؤں کو اللہ تعالیٰ مہمان کے ساتھ ساتھ گھر سے نکال دیا کرتا ہے. یہ مہمان کی برکت. تو یہ ایک سخت امتحان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اس میں کامیاب ہوئے. کتنا سخت امتحان. اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ایک اور بات عرض کروں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے احکام بھی عطا فرمائے. یہاں جو قرآن مقدس میں ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، تو کلمات کے اندر امتحان بھی ہے اور شریعت بھی ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے مسواک کا استعمال، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے اسی طریقے سے ناخن تراشنے کے لیے، یہ ساری چیزیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی طرف سے حکم ملا تھا اور آپ نے یہ سارے احکام کی بجاوری کی. یہاں تک کہ حج کے جتنے بھی احکام نصیب ہوئے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ملے اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے توسل سے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ہمیں ملے. اب آپ دیکھیں دوسرا امتحان حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں ننھے تھے. حضرت اسماعیل ننھے تھے، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی والدہ تھی. بے آب و گیا وادی، بے آب و گیا مکہ مکرمہ میں. وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شام جانے کا حکم ملا
اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حکم ملا بیٹے کو اور بیوی کو یہی چھوڑ کے جاؤ جہاں کوئی آبادی نہیں تھی، نہ گھر ہے نہ اور کوئی چیز ہے، نہ کوئی انسان وہاں پر ہے، کچھ بھی نہیں، بے آب و گیا وادی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سے فرماتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں، تم لوگ یہاں رہو۔ تو بیوی نے کہا یہاں نہ پانی ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے مختصر ہے وہ ختم ہو گیا تو کیا کریں گے، نہ یہاں کوئی دور تک انسان نظر آتا ہے، کیسے یہاں پر رہیں گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چپ رہے۔ کیا اس حضرت ہاجرہ کی عظمت کو سلام، کتنی عظمت والی خاتون تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چپ رہے تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا کہ اب آپ جا ہی رہے ہیں تو مجھے یہ تو بتا دیجئے کیا اللہ نے آپ سے فرمایا ہے؟ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ہاں یہ میرے رب کا حکم ہے۔ کہا پھر خوشی سے جائیے، جس نے آپ کو جانے کا حکم دیا ہے وہی ہمارے حفاظت کا بھی اہتمام کرنے والا ہے۔ یہ توکل تھا رب پر، یہ رب پر توکل تھا۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ اپنے بیٹے کی گردن پر فلما بلغ معہ السعی، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اس عمر کو پہنچے جب باپ کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں، ایسے موقع پر اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ تو کتنا سخت امتحان تھا، لیکن اس سارے امتحان کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مقام اور مرتبے کو، جو خلیل کا تاج اللہ نے عطا فرمایا تھا، دنیا کے سامنے یہ بتانا تھا رب قدیر کو کہ میں تو جانتا ہوں کہ میرا ابراہیم کیسا ہے، لیکن اس امتحان کی وادیوں سے گزار کر تمہیں بھی بتا دوں کہ ذرا دیکھو میری محبت میں میرا ابراہیم کیا کیا قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو انبیاء کا امتحان جو ہے نا وہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ ان کے مرتبے کو لوگ سمجھ سکیں، ان کے مقام کو لوگ سمجھ سکیں، لوگوں کے سامنے ان کے مقام اور مرتبے کو بتانا مقصود ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتحان ہوا، سخت امتحان، بہت سخت، اور اس کو قرآن مقدس میں رب قدیر نے ارشاد فرمایا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے آپ کو غم سے نجات دی اور ہم نے مختلف طریقوں سے خوب اچھی طرح آزمایا، یعنی اللہ نے ہر طریقے سے آزمایا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آگے دریا، پیچھے فرعون کی فوج، لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے رب پر بھروسہ کیے ہوئے تھے تو اللہ عز و جل نے بچا لیا اور غم سے نجات عطا فرمائی۔ ایسے ہی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی امتحان ہوا، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی امتحان ہوا۔ بس یہ نقطہ ذہن میں رکھیے گا، سب کا امتحان ٹیمپریری ہوا، کچھ مہینوں کا، کچھ سالوں کا، کچھ وقت کا، لیکن سب سے سخت امتحان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک بہت بڑے سیرت نگار نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال کی تھی، اور اگر حضور کی 63 سالہ زندگی میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے دن اور سال کتنے گزرے، اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو پوری تحقیق کے بعد میکسیمم حضور کے 2 سال کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضور کے آرام کے گزرے، ورنہ پورے 61 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتحان سے گزرے۔ خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امتحان کے حوالے سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے سخت ترین امتحان کس کا ہوتا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا امتحان سب سے سخت ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو بھی انبیاء کے راستے پر چلے گا اللہ اس کا بھی امتحان اس کے دینی اسٹیٹس کے مطابق لے گا، جتنا دین میں وہ مضبوط ہوگا اتنا ہی اس کا امتحان بھی سخت ہوگا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا